ہم خود کو اہل حدیث بولے یا مسلمان؟ بھائیو اچھی طرح سوچئے، بار بار سوچئے، سنیے۔ جتنے منہ ہیں اتنی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اسلام ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک ماننے والا مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ جو جو کیا ہے اس سے امتیازی پہچان کے لیے بتانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں اور میں ناموں کی جنگ نہیں لڑا کرتا، لیکن پھر بھی کہہ دوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ جو شروع میں آئے ان کا نام، ان کا ٹائٹل دیا گیا السابقون الاولون۔ جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، تھی مسلمان، مگر تعارف کیا ہوا؟ مہاجرین۔ جنہوں نے مدینے میں کلمہ پڑھا، تھے مسلمان، مگر ویلکم کیا تو ٹائٹل بنا انصار، اور اسی نام سے شہرت پائی۔ تھے 313 مسلمان، بدر میں آئے تھے، جو نہیں شریک ہو پائے تھے وہ بھی مسلمان، مگر ان کو بدری کا ٹائٹل اور شہرت اور عزت اور اعزاز ملا۔ صلح حدیبیہ میں جو شریک ہوئے، بیت رضوان والے 1400 لوگ، ان کو اہل بیت الرضوان بولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مسلمان تھے، ایک تعارف کے نام سے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا سارے ہی تھے، مگر وہ جو شہید ہوئے، شہید پہلے بھی ہوئے تھے، مگر وہ 70 قرہ، 70 قرہ، جن کے لیے میرے محبوب نے مہینہ بھر قنوت نازلہ فرمائی ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں، تو یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک پہچان ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی۔ اور پھر یاد رہے، اس حوالے سے جناب حمزہ مسلمان ہیں، مگر سید الشہداء ہیں، ٹائٹل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جنہوں نے دار ارقم میں بیٹھ کے پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ان کی ایک شناخت بنی، پہچان بنی۔ ہم سارے انسان ہیں، مگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اپنا نام انسان نہیں بتاتے، انسان نہیں بتاتے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں اللہ کے بندے بنو، مگر ہم اپنا نام عبداللہ نہیں بتاتے۔ جو پہچان کے لیے نام کی انفرادیت ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے، لیتے رہے، اپناتے رہے، وہی کے اوپر رہے، بسم اللہ، مسلمان ہی کہلائے، اپنے چھوٹے موٹے ان کے تخلص تھے۔ لیکن جب سبائی آئے، آل سبا آئی، اسی طرح خارجی آئے، مد مقابل میں دیگر گروہ آئے جو حق سے، حق کے نام پہ ہٹ گئے تھے، حق سے معتزل آئے، تو امت مسلمہ نے ان کے مد مقابل اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھا۔ روافض کے مقابلے میں، تشیع کے مقابلے میں، اور جہمیت کے مقابلے میں، اعتزال کے مقابلے میں، سبائیت کے مقابلے میں، یہ خارجیت کے مقابلے میں اہل السنہ کہلائے۔ اب اہل السنہ آگے چل کے کوئی بدعات کا شکار ہو گیا، کوئی خرافات کی طرف چلا گیا، کسی نے من مرضی کی باتیں لی، کسی نے کسی کے اقوال لیے، تو بیچ میں سے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، وہی لیں گے جو وہی کہہ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا فیصلہ، فتویٰ، عمل موجود ہے، ہمیں کسی دوسرے کے فیصلے اور فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلے گا، اپنی مرضی سے کام کرے تو آپ خود کہتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کہا میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، آرام نہیں، روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا، اگر ان کے عمل دلیل ہوتے تو محبوب کبھی یہ نہ کہتے کہ انہوں نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تعارف ہے، یہ پہچان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، جیسے پھل کو لاتے ہو دڑا لگا ہوتا ہے، ان میں سے چن کے ہیں سارے ہی عام۔ کوئی اٹھ کے لڑے مینوں کہے جی اینوں تسی اے سیب نو کالا کلو کیوں کہندے جے، اینوں گاچا کیوں کہندے جے، اینوں گولڈن کیوں کہندے جے، اینوں اینوں آم کو آپ جو ہے چونسا کیوں کہتے ہیں، اس کو انور لٹور کیوں کہتے ہیں، اس کو آپ مالدہ کیوں بولتے ہیں، اس کو آپ دسہری کیوں بولتے ہیں؟ تو میں کم از کم سوچوں گا تو صحیح یہ بندہ کتوں بولن ڈیا ہے۔ تو میرے بھائی مسلمان ہیں ہم سب،
لیکن پہچان ہے کہ ہم ضعیف کو، جھوٹی کو، 2 نمبر بات کو، من گھڑت کو، بناوٹی اقوال کو، لوگوں کے افعال اور آراء کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ترجیح نہیں دیتے.